یہاں سے دو گروہوں کا تذکرہ ہے اور دو گروہوں کی رب کائنات نے الگ الگ طور پر مثال دی ہے۔ ایک وہ گروہ جس گروہ نے دل سے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، بلکہ ان کے دل میں کفر تھا، آسان الفاظ میں کہ ان کے دل میں کفر تھا، صرف کفر تھا۔ اور دوسرا وہ گروہ کہ جو بظاہر اسلام لائے، تھوڑا سا انہوں نے ایمان قبول کیا، ان کو ایمان نصیب ہوا، لیکن بعد میں وہ شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے، تذبذب کا شکار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کی الگ الگ طور پر مثال دی۔ پہلا وہ گروہ کہ جس کے دل میں صرف اور صرف کفر تھا۔ ان کافر لوگوں کی مثال رب کائنات نے اس طریقے سے دی کہ کچھ لوگ جنگل میں سفر کر رہے ہیں، رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، راستے دکھائی نہیں دیتے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد چند لوگوں نے مل کر لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلائی۔ جب ہر طرف روشن ہو گیا، منور ہو گیا، راستے دکھائی دینے لگے تو مسافر چلنا شروع ہو گئے۔ اچانک آگ بجھ گئی تو وہ لوگ اسی طریقے سے تاریکی میں کھڑے رہے۔ یہ ان لوگوں کی مثال دی ہے جن کے دل میں صرف اور صرف کفر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تاریکی تھی، اندھیرے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، نور لے کر آئے، بلکہ یوں کہو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نور، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر صفت نور، آپ کی ہر ادا نور، آپ کا ہر کلمہ نور، آپ کی ہر بات نور، آپ کا ہر کام نور، آپ کی ہر سنت نور۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں جہاں پر غلامی ہے وہاں نور ہی نور ہے، اور جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی نہیں وہاں تاریکیاں ہیں، وہاں اندھیرے ہیں، چاہے لاکھوں کروڑوں کمکمے لگا لو لیکن وہاں تاریکی ہے، وہاں تاریکی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، نور لے کر آئے، روشنی لے کر آئے، ایمان لے کر آئے۔ بعض لوگوں نے ایمان کو قبول کیا اور بعض لوگوں نے اس روشنی کو گل کرنے کی کوشش میں لگ گئے، گل کرنا شروع ہو گئے اور وہ تاریکیوں میں رہ گئی۔ اس کی مثال دی مثلہم، ان کی مثال کمثل الذی استوقد نارا، مثل اس شخص کے ہے جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب اس آگ نے پورے ماحول کو منور کر دیا، روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، تو یہ لوگ پہلے بھی تاریکی میں تھے، لیکن جب روشنی آئی تو پھر انہوں نے اس روشنی کو تسلیم نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ ان سے ان کے نور کو لے گئے۔ وَتَرَكُهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور وہ لوگ پھر تاریکیوں میں ہی رہ گئے، لا یبصرون، اس حال میں کہ وہ دیکھتے ہی نہیں، سمن، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، امیون، اندھے ہیں۔ سمن یہ جمع ہے اسم کی، اسم کہتے ہیں گونگے کو، بکمن یہ ابکم کی جمع ہے گونگے کو، اور عمیون یہ اعمیٰ کی جمع ہے اندھے، یعنی بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ فہم لا یرجعون، پس یہ لوگ حق کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ جو کان حق کے لیے استعمال نہیں ہوتے وہ بہرے ہیں، جو زبان حق کے لیے استعمال نہیں ہوتی وہ گونگی ہے، اور جو آنکھیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو نہیں دیکھتی وہ اندھی ہیں۔ اور اس کے بعد رب کائنات نے دوسرے گروہ کی مثال دی، وہ گروہ جنہوں نے ایمان کو قبول کیا، ایمان کو قبول کرنے کے بعد ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے، وہ تذبذب کا شکار ہو گئے۔ رب کائنات نے
اس دوسری قسم کی مثال دی. یہ منافق لوگ ہیں. ان کی مثال دی جیسے کچھ لوگ ہیں وہ گھر سے دور ہیں، کھلے میدان میں ہیں، رات کا وقت ہے، بارش ہو رہی ہے، بارش میں تاریکی ہے، بجلی گرجتی ہے، کڑک پیدا ہوتی ہے، دل لرزتا ہے. اب پریشان ہے کہ کیا کریں، راستے دکھائی نہیں دیتے. پھر بجلی چمکتی ہے، راستہ دکھائی دیتا ہے. یہ لوگ راستے پر چلتے ہیں، پھر چمک ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد چمک ختم ہو جاتی ہے. یہ مثال دی ہے ان منافقین کی جنہوں نے شروع میں ایمان تو قبول کیا ہے لیکن ان کے دل میں وسوسے پیدا ہو گئے، اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے. ان لوگوں کی مثال دی ہے. قرآن پاک وحی کی صورت میں آسمان سے وحی کی بارش ہو رہی ہے قرآن پاک کی شکل میں. اس میں احکامات نازل ہو رہے ہیں، آسان احکامات بھی نازل ہو رہے ہیں، مشکل احکامات بھی نازل ہو رہے ہیں. اب منافق کیا کرتے تھے؟ آسان احکامات کو سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، مشکل احکامات کو وہ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. اور زمینی حقائق بھی یہ ہیں، جب فتح ہوتی ہے، نصرت آتی ہے، مدد آتی ہے، مال غنیمت آتا ہے، تو یہ منافق کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں تاکہ مال غنیمت سے حصہ ملے، تاکہ ہماری بھی عزت ہو، تاکہ ہماری بھی واہ واہ ہو. لیکن جو ہی شکست ہوتی ہے، مشکل پیدا ہو جاتی ہے، دشمن گھیرے میں لے لیتا ہے، تو اسی وقت کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہی نہیں تھے. مومن پکا ہوتا ہے، مومن سچا ہوتا ہے، مومن سچا ہوتا ہے، مومن ایمان پر جمع رہتا ہے. مشکل وقت آئے پھر بھی ایمان پر جمع رہتا ہے، آسان وقت آئے پھر بھی ایمان پر جمع رہتا ہے. بہار آئے یا خزاں آئے ایمان پر جمع رہتا ہے، غریبی آئے یا امیری آئے ایمان پر جمع رہتا ہے، فتح ہو یا کہ شکست ایمان پر جمع رہتا ہے. اور اس کے دل میں وسوسے پیدا نہیں ہوتے. اس کے دل میں یہ نہیں آتا کہ شاید یہودی حق پر ہیں، اس کے دل میں یہ نہیں آتا شاید ہندو حق پر ہیں، اس کے دل میں یہ نہیں آتا کہ شاید عیسائی حق پر ہیں. لاکھ مشکلات آئیں، لاکھ آزمائشیں آئیں، مومن ڈٹا رہتا ہے. امریکہ بے شک پوری دنیا پر چھا جائے اور سارے مسلم حکمران اس امریکہ کی غلامی کرنے، اور بظاہر یہ نظر آئے کہ سارے رزق کے خزانے اس کے پاس ہیں، مومن پھر بھی ایمان پر جمع رہتا ہے. اس کے دلوں میں وسوسے پیدا نہیں ہوتے، اس کے دل میں شکوک نہیں آتے، اس کے دل میں شبہات نہیں آتے، وہ تذبذب کا شکار نہیں ہوتا. منافق ان چیزوں کا شکار ہوتا ہے اور وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے شکار ہوتا ہے. یہاں سے ان منافقین کی رب کائنات نے مثال دی ہے. کَسَیِّبٍ او کَسَیِّبٍ من السماء، یہاں مثل بارش کے ہے جو آسمان سے برستی ہے. فیہ ظلمات، اس بارش میں پھر تاریکی ہوتی ہے، ظلمات ہوتی ہیں، ورات کڑک ہوتی ہے، جہاد کی کڑک ہوتی ہے. یہ وحی میں احکامات جہاد کے آتے ہیں، وحی میں احکامات دشمن پر حملہ کرنے کے آتے ہیں، وحی میں احکامات اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے آتے ہیں. اس میں پھر مشکلات آتی ہیں، وہ برق، اور اس میں روشنی ہوتی ہے، اس میں چمک ہوتی ہے. یجعلون اصابعهم فی آذانہم، پھر یہ منافق اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، من الصواعق، کڑک کی وجہ سے. اب یہاں پر وہ منافق اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں، حالانکہ انگلیاں تو کانوں میں ڈالی نہیں جا سکتی. انگلیوں کے اگلے حصے یعنی پورے کانوں میں ڈالے جا سکتے ہیں، پوری انگلیاں تو نہیں ڈالی جا سکتی. حذر الموت، وہ منافق موت کے خوف سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں، یعنی وہ اتنی کوشش کرتے ہیں کہ پوری انگلی ہی کانوں میں داخل کر لی جائے. موت سے اتنا ڈرتے ہیں. واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ ان تمام کافروں کو گھیرنے والے ہیں، ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. یکاد البرق یخطف ابصارہم، ان قریب بجلی اچک لے گی ان کے کانوں کو. وہ یوں محسوس کرتے ہیں کہ یہ بجلی، یہ چمک، یہ روشنی ان کے کانوں کو اچک لے گی. کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب کبھی بھی روشنی ہوتی ہے تو اس میں چلنا شروع کر دیتے ہیں. منافق کو فوراً کہتے ہیں مال غنیمت آتا ہے،
فتح آتی ہے، عزت ملتی ہے، مدد آتی ہے، نصرت آتی ہے، فوراً کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جو ہی تاریکی چھاتی ہے، جو ہی شکست آتی ہے، جو ہی مشکل احکامات آتے ہیں، کاموں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نہیں چل سکتے، ہم تو تمہارے ساتھ ہی نہیں تھے۔ واللہ ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہے لذهب بسمعهم وابصارهم، اللہ ان کے کانوں کو بھی لے جائے، ان کی آنکھوں کو بھی سلب کر لے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو ان کو جبرن ایمان پر مجبور کر سکتے تھے، ان کو جبرن اسلام پر مجبور کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے کانوں کو، ان کی بصارت کو، ان کی آنکھوں کو، ان کی سماعت کو سلب کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ایسے نہیں کیا۔ اللہ نے ڈیل دی ہے، اور ایک مدت کے لیے ڈیل دی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ 2 رکوع مکمل یہاں پر ہوتے ہیں۔ ان 2 رکوع میں رب کائنات نے 3 قسم کی شخصیات کا بیان کیا ہے۔ پہلی وہ شخصیات ہیں جو پکے مومن، سچے مومن، سچے مومن، ایمان پر جمے رہنے والے مومن، شکوک و شبہات سے پاک، دلوں کو وسوسے سے پاک کرنے والے۔ دوسرا وہ گروہ جو پکے کافر، اور تیسرا وہ گروہ جو دلوں میں شکوک و شبہات پالتے ہیں، وسوسے پالتے ہیں، اور مسلمانوں کی جڑیں کاٹتے ہیں۔ جب بھی جہاد کا وقت آیا ہے، جب بھی مسلمانوں کی قیادت کا وقت آیا ہے، مسلمان کی قیادت کو، مسلمانوں کے لیڈر کو ہمیشہ ان 3 گروہوں سے واسطہ پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کفر سے بھی بچائے، نفاق سے بھی بچائے، اور پکا سچا سچا مومن بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔